جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ ہم ہمارے اس کورس کے اختتامی مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ آخری ہفتہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے جو کہ لیکچر نمبر 15 ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارا آخری لاسٹ لیکچر رہے گا۔ سبھی پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ کل کے آخری سیشن ضرور اٹینڈ کریں اور ہمیں اپنے ویلیوبل فیڈ بیک ضرور دیں۔ اب لیکچر سے پہلے ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں بردر ڈاکٹر زید انصاری صاحب کو آواز دیتی ہوں کہ وہ تلاوت قرآن سے پروگرام آغاز کریں۔ ڈاکٹر زید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر زید۔ اب میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر شادہ موسیٰ صاحب کو آواز دیتی ہوں کہ وہ لیکچر آغاز کریں۔ جی، ان دو لیکچرز میں بہت ہی اہم تاریخ کے جو ابواب ہیں، یعنی کم و بیش 3 سینچریز پر مشتمل
ان کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. 16 اور 17 سینچری کا ایک پیریڈ ہم لیں گے, 18 سینچری کا ایک پیریڈ لیں گے, اور 19 سینچری کا جو ہے ایک پیریڈ ہم لیں گے جہاں اسرائیل کا قیام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو یہ 2 لیکچرز کے ذریعے مکمل کیا جائے گا. یہاں ہم کو سب سے پہلی بات جہاں سے شروع کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دور جدید کا پولیٹیکل یا سیاسی زائنزم ہے, اس کی پیدائش یہودیت سے کیسے ہوئی, یہ کیسے وجود میں آیا, اس کی کیا نظریاتی بنیادیں تھیں, اس کی کیا مذہبی بنیادیں تھیں, اس کے کیا بنیادی تصورات تھے, اور دھیرے دھیرے ایک ایسا تصور جو بائبل میں ایک مختلف حیثیت رکھتا تھا وہ 19ویں سینچری کے آتے آتے پوری طرح سے تبدیل ہو گیا, اور ایک پولیٹیکل شکل اس نے اختیار کر لی. نہ صرف پولیٹیکل شکل اختیار کی بلکہ ایک ریاست کی شکل جو ہے اس نے اختیار کی. تو آپ دیکھیں یہ جو پورا پولیٹیکل زائنزم ہے یہ پورا کا پورا ایک فارمل موومنٹ بنا لیٹ 19 سینچری میں, اور یہ لیٹ 19 سینچری جو ہے یہاں پر اس کی وہ تشکیل پایا, منظم ہوا, اور ایک تحریک کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اب اس کو ہم جو ہے یہ جو 3 ٹائم فریم سے سمجھنے والے ہیں. نمبر پہلا جو ہمارا ٹائم فریم ہے وہ 16 اور 17 سینچری کا ہمارا ٹائم فریم ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مذہبی سطح پر اور دوسرا نظریاتی سطح پر. تو 16 اور 17 سینچری کیا ہے, اس میں کون سی اہم چیزیں ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 16 اور 17 سینچری میں ایک روحانی تحریک یہودیت کے اندر پنپتی ہے, اور وہ روحانی تحریک کے بہت اثاثے جو ہے وہ پھر ملتے ہیں, وہ اس کی شروعات کرتے ہیں ماڈرن اسرائیل یا پولیٹیکل زائنزم کے قیام میں. اس کے بعد آتی ہے 18 سینچری, 18ویں صدی. 18ویں صدی میں جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے وہ ہے انلائٹنمنٹ, یعنی کہ روشن خیالی کا دور. اس انلائٹنمنٹ, اس روشن خیالی اور سیکولر تھاٹ کے دور نے پورے دنیا پر بھی کیا اثر ڈالے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہودیت پر اور یہودیت کے ماننے والوں پر بھی کیا اثر ڈالے, اس کا بھی جو ہے ہم ایک گہرا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی انلائٹنمنٹ کا دور, یہی مساوات کا دور, یہی لبرل آئیڈیاز کا دور, اسی نے جو لبرل تھاٹ ہے یورپ میں جو پروان چڑھا تھا, خاص طور پر فرانس جو ہے وہ لبرٹی کے لیے جانا جاتا تھا, لیکن وہیں یہودیوں کو سیگریگیٹ کیا گیا, وہیں یہودیوں کو علیحدہ کیا گیا, وہیں یہودیوں کے ساتھ جو ہے دوسرے درجے کے شہریوں کا سا سلوک کیا گیا. تو پھر اس کے کیا نتائج نکلے, اور وہ کس طرح سے اس انلائٹنمنٹ کے خواب سے یہودی سماج پوری طرح سے باہر آیا. اور اس کے بعد پھر آخر میں 19ویں صدی ہے, اور 19ویں صدی میں بھی خاص طور پر جو تحریک نیشنلزم کی وجود میں آئی, نیشنلزم کا پورا جو آئیڈیا وجود میں آیا, اس نے جوئش تھاٹ پر کیسے چینجز ڈالے, اور بالآخر یہ ریاست اسرائیل کے قیام کی طرف کیسے بڑھا. جو بائبل ایک بات ہم کو کہتی تھی کہ لینڈ آف اسرائیل کی جو بات کہتی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا, یوشع بن نون کا دور تھا, کہ جہاں ارض مقدس جو ہے وہ مسلمانوں کو یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یا موسیٰ فرعون سے نجات دیے جانے والے موسیٰ کے پیروکاروں کو جو ہے اللہ نے جو ہے پرومس کیا تھا. اس سے پہلے وہ عہد نامہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل سے تھا, اور ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے, اس کا تعلق جو ہے تعلق باللہ سے ہے, اس کا تعلق جو ہے کتاب پر عمل سے ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ انبیاؤں کو ماننے سے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو پورا ایک مسٹیکل لینڈ ہے, یہ مسٹیکل لینڈ یہودی تھاٹ کے اندر, یہودی فکر اور نظریے کے اندر ایک مختلف حیثیت رکھتا تھا. لیکن 19ویں صدی کے آتے آتے آپ دیکھیں کہ یہ ایک جغرافیائی حیثیت اس کی بن گئی, اور ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پر جو ہے اسرائیل کا آئیڈیشن جو ہے وہ ہونے لگا. تو یہ 3 صدی پر مشتمل یہ افکار یہ بہت اہم ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو دیکھیں سب سے پہلی ہم 16 سینچری سے شروعات کرتے ہیں. 16 سینچری میں 2 اہم تحریکیں اٹھی. نمبر 1 میسیانزم, یعنی کہ مسیحا کے ظہور کی تحریک ہے, کہ وہ جو مسیحا بائبل میں جس کا تذکرہ ہے اس کا ظہور ہونے والا ہے, وہ آنے والا ہے, ہماری تاریخ بدلنے والی ہے, سب کچھ دنیا میں تبدیل ہونے والا ہے, ہم پر ظلم و زیادتی تبدیل ہونے والی ہے. یہ میسیانزم کی جو تحریک تھی یہ اس کا صرف آنے والا نیا مسیحا
اس کا صرف تعلق جو ہے وہ یہودیت سے نہیں تھا، بلکہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کے گہرے تعلقات جو ہے وہ اسلامی روایات سے بھی ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی ایک جوش و خروش تھا، عیسائی بھی ہیں، ان کے اندر بھی ایک جوش و خروش تھا۔ تو 16 اور 17 سینچری ان باتوں کے لیے، ان مسٹیکل ایکسپیرینسز کے لیے یا ان روحانی تجربات کے لیے بہت اعتبار سے جانی جاتی ہے۔ ایک روحانی ان کے اندر جو تڑپ پائی جاتی ہے کہ یہ اب ہمارا جو لینڈ آف اسرائیل سے پورا کا پورا رابطہ ہے، یہ لینڈ آف اسرائیل سے رابطہ اس سے پہلے جو یہودی کیا کرتے تھے اس کا تعلق جو ہوتا تھا وہ یا تو اپنی دن بھر کی عبادتوں میں اس کو یاد کرتے، یا آپ کہیں کہ ان کی مذہبی رسومات جو ہے یا عبادت کی جو ترتیب اور اس کے طریقے ہیں ان میں جو ہے یہ لینڈ آف اسرائیل ہوتا، اور اس کو ایک روحانی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی جو فقہ ہے، ریلیجس لا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ چیز حاصل تھی۔ لیکن 16 سینچری میں ایک تحریک اٹھتی ہے، وہ تحریک کو قبالہ موومنٹ کہا جاتا ہے۔ قبالہ موومنٹ کیا ہے؟ آج بھی آپ یہ قبالہ موومنٹ کے بارے میں سنیں گے، ایک سیکریٹو سوسائٹی ہے اور ایک سیکریٹو تحریک ہے جو سیکریٹو طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ بہت کچھ سنیں گے۔ ایک روحانی تحریک ہے قبالہ تحریک، جو صافد نام کے علاقے میں جو ہے وہ جنم پائی، اور وہ 16 سینچری میں جو ہے وہ ہوئی۔ اور اس کا خاص تعلق یہ ہے کہ جب اسپین سے یہودی بھگائے گئے تو پھر وہاں سے خود ان کے جو مذہبی پیشوا ہے وہ آ کر اسرائیل یعنی کہ فلسطین میں آ کر بسے۔ ظاہر ہے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا ہے کہ پورا میڈائیول دور یہ ہے، اس میں پوری یہودیت جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے علاقوں میں محفوظ محسوس کرتی تھی، کیونکہ ان کو وہاں تحفظ دیا جاتا تھا، ان کو مذہب کی آزادی تھی، اپنے کتاب پر عمل کرنے کی آزادی تھی، اور بہت اچھا سلوک جو ہے ان کے اوپر کیا جاتا تھا بنسبت کرسچن یورپ کے۔ کرسچن یورپ جو ہے ان کے اوپر ظلم و زیادتی، ان کا قتل عام، ان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جا کر جو ہے وہ پھینک دینا، یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر پھر یہ ایک اسکالر ہوتا ہے ربی ایزیک لوری، وہ آتا ہے یہاں اور ایک نئی تحریک جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اور یہ تحریک کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ نمبر ایک آپ دیکھیں کہ وہ تحریک قبالہ موومنٹ یہ کہتی ہے کہ انسانی عمل یعنی کہ ہیومن ایکشن جو ہے یہ آفاقی اور کاسمک تبدیلی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اب انسانوں کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ اب جو زمین پر انسان موجود ہیں ان کو یہ ببلیکل پروفیسیز کو پورا کرنے کے اوپر آمادہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ کریں گے تو یہ پوری جو کائناتی ترتیب ہے وہ بدلے گی، ہم آہنگ ہوگی، اور وہ جو نیا مسیحا آنے والا ہے اور مسیحا آ کر جو ہے یہودیوں کی نجات کرنے والا ہے وہ آئے گا۔ اور یہی دعوت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں ایک زبردست جو ہے وہ تحریک چلتی ہے، اور یہ تحریک جو ہے پھر ایک اہم امپورٹنٹ ایونٹ کو جنم دیتی ہے۔ اور یہ بہت زبردست داستان ہے یہودی تاریخ کے اعتبار سے بھی 16 اور 17 سینچری کی ایک زبردست ٹیل ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسے ہی ڈکلیئرڈ مسیح سے ہے جس نے اپنے آپ کو مسیحا ڈکلیئر کیا، اس کا نام تھا سبتائے زاوی۔ سبتائے زاوی کا پورا جو واقعہ ہے یہ 17ویں صدی کا جو ہے واقعہ ہے۔ وہ آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہ ایک کلیم کیا، اور کلیم اس نے یہ کیا کہ وہ جو مسیحا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ جو نجات دہندہ جس کا کہ انتظار ہے، وہ میں ہی ہوں، اور میں ہی آپ کی نجات جو ہے وہ کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کر دے تو لوگ جو ہے فوری یقین تھوڑی کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایک بیکنگ چاہیے، کچھ نہ کچھ کتاب سے کوئی نہ کوئی ہو تو اس کی سند پر جو ہے وہ ایمان لائے، وہ کہے کہ نہیں ہاں یہ بات صحیح کی جا رہی ہے۔ اور یہی کام جو ہے پادریوں کے، یہی کام جو ہے یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوا نے کیا جس کا نام نتھان تھا۔ نتھان کو جو ہے اس نے ایک دن دعویٰ کیا کہ مجھے جو ہے کشف جو ہے وہ ہوا ہے، مجھے اس طرح کی روحانی جو ہے انکشافات جو ہے وہ ہوئے ہیں کہ یہ جو سبتائے زاوی آیا ہے یہ وہی مسیحا ہے، یہ وہی نجات دہندہ ہے جس کی پیشن گوئی جو ہے وہ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اب بڑا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ یہودیوں نے جو ہے اس پر یقین کیوں کر لیا؟ تو آپ دیکھیں پوری 16ویں اور 17ویں صدی کی جو جوئش کمیونٹیز ہیں ان کے اندر دو تین بڑے بڑے اہم چیزیں ہیں جن سے ان کی تاریخ پریشان ہوئی ہے۔
नंबर 1, जब रोम ने, सल्तनत रोमा ने दूसरी मर्तबा ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया, उसको जो है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद किया, इसका पूरी उनकी नफ्सियात पर, उनके मजहब पर एक गहरा असर आया, हम ये सब देख चुके हैं। उसके बाद उनको जो है जिलावतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, अलग अलग इलाकों में जो है वो भेज दिए गए, और यहाँ वहाँ यहूदी जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बस जाते हैं। फिर क्रूसेड्स का दौर आता है मिडाइवल के पीरियड में, जहां कि पूरी की पूरी क्रिश्चियन यूरोप ये उठती है, और वो उठकर कहती है कि साहब अब ये जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान जो हमारे इलाकों में आ रहे हैं, इनका जबरदस्त ये जो अकीदा है, और उसके नतीजे में लोग जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब इनके सुपीरियर थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इनकी तहजीब और तरक्की का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलो अब इन शैतानों को जो है यहाँ से खदेड़ो और क्रूसेड शुरू करो। तो क्रूसेड का कॉल हुआ। उसी कॉल के साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में भी ये देखा था कि कैसे उन्हीं के मजहबी पेशवाओं ने ये कहा कि साहब वो तो मुसलमानों को तो हम डील करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे बीच में ये जो लावारिस बैठे हैं, हमारे बीच में ये जो शैतान बैठे हैं यहूदी, इनको भी हमको निपट लेना चाहिए। और फिर उन्होंने उनको निपटना शुरू किया। और आप देखें, वो इंग्लैंड से भगाए गए, स्पेन से भगाए गए, यूरोप के अलग अलग इलाकों में जो है वो पूरी तरह से जो है यहाँ से वहां जो है वो भगाए जाते लगे, और जुल्म ज्यादती होने लगी। तो ये तमाम की तमाम तहरीक के नतीजे में उनके अंदर एक ख्याल बर्पा हुआ, उनके अंदर ख्याल एक कॉस्मिक रिस्टोरेशन हो जाएगा, जिसको वो टिक्कुन कहते हैं। और फिर वो मसीहा आएगा, और फिर यहूदियों का जो है फिर से गलबा हो जाएगा। और ये जो कब्बाला तहरीक थी, ये लूरियानिक तहरीक, लूरियानिक कब्बाला तहरीक जो है वो कहलाती है। और आप देखें कि इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस थी, इस तरह की जो तवक्कुआत थी कि अब ये आखिरी दौर है और अब खुद क़यामत के आसार हैं, न सिर्फ यहूदियों में थी बल्कि क्रिश्चियंस के अंदर भी 17वीं सदी में पाई जाती है, मुसलमानों के अंदर भी जबरदस्त पाई जाती है, और यहूदियों के अंदर भी जो है वो जबरदस्त पाई जाती है। और आप देखें कि फिर ये नथान और गाजा जो है ये डिक्लेयर करता है कि मुझे कश्फ हुआ है, और यही ज़बता ज़ेवी जो है यही वो मसीहा है। और उसके लिए वो ये करता है कि पूरी किताबों से दलीलें लेकर आता है, पूरी किताबों से तौजीहात लेकर आता है, एक पूरा फ्रेमवर्क। और फिर इसकी ये जो तहरीरें हैं, ये तहरीरों को जो है पूरी दुनिया भर में भेजा जाता है, और पूरी दुनिया भर में एक ऐलान हो जाता है कि ये सभ्यता जावी जो आया है ये वही नजात दहिंदा है। पोलैंड में उसके लेटर्स जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं। नथन और गाजा के ये जो थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स उसने बनाए हैं, मजहबी सनदों पर मुश्तमिल उसने किताबें और लेटर्स लिखी कि क्यों ये सही है। तो ये लेटर जो है दुनिया के कोने में, अलग अलग कोनों में जो है वो यहूदियों को भेजे जाते हैं। इटली भेजे जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, उस्मानी जो ऑटोमन लैंड्स हैं वहाँ यहूदी जहाँ जहाँ बसते थे वहाँ वो भेजे जाते हैं, यमन में भेजे जाते हैं। और आप देखें कि फिर फाइनली एक ऐसी तहरीक उठ जाती है उन लोगों के दरमियान, और इतने एक्साइटेड वो हो जाते हैं कि वो अपने पूरी माल दौलत तिजारत बेच बाज कर जो है अपना पूरा सामान रेडी करके तैयार होते हैं कि साहब अब ये मसीहा आ गया है, और अब ये मसीहा जो है वो पूरी तरह से जो है हमारी नजात करेगा, और नजात कर कर जो है ये हमको नजात दिलाएगा। इस तरह से जो है पूरी यहूदी दुनिया में, दुनिया भर के यहूदियों में एक जबरदस्त तैयारी शुरू हो जाती है। उसी के साथ साथ आप देखें कि ये इसी तरह का एक्साइटमेंट जो है वो लेट मिलेनियरियल मूवमेंट्स, यानी कि मसीही या नजात दहिंदा जो तहरीकें हैं, यानी एक नजात दहिंदा आने वाला है, ये तहरीकों का असर जो है वो क्रिश्चियनिटी पर भी था। और ये क्रिश्चियनिटी का असर आज भी आप देख सकते हैं कि आज भी अमेरिका में आपको ऐसे ग्रुप्स नजर आएंगे, या ऐसे कल्ट जिनको वो कहते हैं नजर आएंगे, जो बहुत ही अलूफ रेगिस्तान में या बहुत दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे जो है गांव जो है वो बना लेते हैं। 400-500 लोगों की कम्युनिटी होती है, उनका एक मजहबी पेशवा होता है। वो बाइबल से और इन रवायात से निकाल कर ये बताता है कि मैं ही वो निजात दहिंदा हूँ, और फिर पूरी एक आबादी और बस्ती और उसके मानने वाले लोग उसके साथ जो है वो मिल जाते हैं, और मिलकर जो है वो जिंदगी बसर करते हैं कि बस अब क़यामत आने वाली है।
تو ایسے کئی گروہ امریکہ میں آج بھی موجود ہے اور اسی طرح کی جو ہے وہ زندگی آج بھی گزار رہے ہیں. لیکن یہ سبھیتائے زیوی کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک زبردست تبدیلی جب آتی ہے جب سلطان عزیز محمد آفندی جو ہے جب اس سبھیتائے زیوی کو جو ہے وہ اپنے دربار میں طلب کرتے ہیں. سبھیتائے زیوی کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور سلطان اس کو طلب کرتے ہیں, پھر اس سے ڈائلاگ ہوتا ہے, اس سے تبادلہ خیال ہوتا ہے, بہت کچھ جو ہے چیزیں اس کو جو ہے اس کے ساتھ گفتگو, اس کے ساتھ ڈائلاگ, قرآن اور تمام چیزیں جو ہے ہوتی ہیں. اور بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے جو سبھیتائے زیوی ہے یہ اجتماعی طور پر جو ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے, وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, اجتماعی طور پر داخل ہوتا ہے اور اس کا پورا اعلان جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کا کیسا گہرا اثر یہود کی پوری سائیکی پر پڑا ہوگا کہ اچانک سے وہ جس کو نجات دہندہ مان رہے ہیں وہ اسلام قبول کر لے رہا ہے. پوری طرح سے یہودی تحریک, ان کے اپنے مذہبی پیشواؤں پر ان کا اعتماد, ان کی آئیڈینٹی پوری طرح سے کرش ہو گئی. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ٹوٹے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے, کوئی حکمت کے تحت اس نے کیا ہے, تمام چیزیں جو ہے وہ دلیل دیتے رہے اور اسی کے پیچھے چلتے رہے. لیکن اکثر آبادی یہود کی وہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہے, یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے اب ان کے لیے ایسا بن گیا کہ ان کا پورا اپنی کرائسس آف اتھارٹی جو ہے, یعنی جوئش کمیونٹی کا اپنے مذہبی پیشواؤں پر, اپنے مذہب کے لیڈروں پر ان کا پوری طرح سے اعتماد ٹوٹ گیا. ظاہر ہے جب اس طرح کا اعتماد ٹوٹتا ہے پوری کی پوری قوم کا, تو آپ دیکھیں پوری قوم ایک نئے نظریے کی طرف جاتی ہے, وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر ایک نئے نظریے کو لپکتی ہے کہ دنیا میں کیا نظریہ ہوگا جو ہماری جو ہے نجات دے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ 18ویں صدی اور 19 سینچری کے انلائٹنمنٹ کے نظریات, لبرٹی کے نظریات, سیکولرزم کے نظریات, نیشنلزم کے نظریات, ان کو اس قوم نے اٹھانا شروع کیا اور اسی سے پھر ایک پولیٹیکل زائونزم کا جو ہے وہ وجود دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ایک اہم واقعہ جو پیش آتا ہے وہ اس کا تعلق جوڈائزم سے نہیں ہے بلکہ کرسچینٹی سے. اب کرسچینٹی میں 17 سینچری میں کیا ہوتا ہے, 17 سینچری میں ایک زبردست تحریک اٹھتی ہے اور وہ تحریک کا تعلق اس فکر سے ہے, اس سوچ سے ہے کہ کرسچنوں میں یہ بات رائج ہونے لگی کہ اب یہ جو یہودی یہاں موجود ہیں, ان یہودیوں کو کسی طرح وہ جو ببلیکل لینڈ ہے جس کا کہ بائبل میں پرومس ہے وہاں ان کو بھیجا جانا چاہیے. وہاں ان کو اگر بھیج دیں گے تو وہ جو نجات دہندہ, وہ جو مسیح پھر سے آنے والے ہیں, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے, پھر سے عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے اور ظاہر ہونے کے بعد جو ہے عیسائیت کا بول بالا ہو جائے گا اور دنیا میں جو ہے عیسائیت کا جو ہے وہ راج ہوگا. اسی تحریک کو, اسی طرز فکر کو کرسچن زائونزم کہا جاتا ہے. یعنی کرسچنز کی طرف سے یہ مطالبہ, اور سب سے پہلے یہودیوں کو فلسطین بھیجا جانا چاہیے, یہ مطالبہ یہودیوں کی طرف سے نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرنے والے تھے یورپین کرسچنز. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو یہودی ہیں ان کو واپس بھیجیے اور ان کو اپنے فزیکل وہ لینڈ اور فلسطین میں بھیجیے, تو یہ سارا جو چکر ویو ہے, یہ جو کاسمک آرڈر ہے اور قرب قیامت کے پورے آثار ہے اور قیامت آنے کی جو آرمگیڈن ہے اور ہرمجدوں کی پوری جو جنگ ہے یہ ہوگی اور عیسیٰ آئیں گے اور وہ تمام چیزیں جس سے وابستہ ہے, پوری طرز فکر کو میسیانک کرسچینٹی کہا جاتا ہے. اور اسی میسیانک کرسچینٹی سے ایک فکر جو پیدا ہوئی اس کو کرسچن زائونزم کہا جاتا ہے. یہی کرسچن زائونزم اصل میں دنیا میں سب سے بڑی فورس ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہود اصل میں بڑی فورس ہے جو اسرائیل کو قائم کیے ہوئے ہیں. لیکن اصل سچ یہ ہے کہ جو کرسچن زائونسٹ ہیں, یہ جو کرسچنوں کے درمیان یہ مذہبی طبقہ پایا جاتا ہے, یہ اصل فورس ہے اسرائیل کے اس دنیا میں آج بھی وجود کے لیے, امریکہ کی انکنڈیشنل اس کو بیکنگ کے لیے, اور ایک ریلیجیس ڈاکٹرین جو رائٹ ونگ کرسچن تھاٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور دنیا بھر میں یہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور یہود جو ہے اس کا ایک محض مکھوٹا یا سیکنڈری چہرہ ہے جو اس کے پیچھے ہیں.
یہ سوچ جو ہے وہ کرسچینٹی میں پیدا کیوں ہوئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اچانک سے وہ جو کرسچن تھے جو میڈائیول دور تک، کروسیڈز کے دور تک پورے یہودیوں کو دنیا سے صاف کر دینا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہودیت کو پوری طرح سے مٹا دیا جائے، یہ ابلیس کی اولادیں ہیں، انہوں نے مسیح کو جو ہے وہ قتل کروایا، رومنز کے اگینسٹ میں جو مسیح صلیب پر چڑھائے گئے اس کی اہم وجہ یہ یہودی ہیں۔ اچانک سے ان کے پورے تھاٹ پروسیس میں یہودیوں کو لے کر یہ جو نرم گوشہ ہے کیسے پیدا ہوا، کیسے یہ دونوں مذہب کے ماننے والوں نے ہاتھ ملا لیا ایک اسرائیل کے قیام کے لیے، یہ سوچ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایک کرسچینٹی میں ایک بہت بڑے واقعے سے ہے جس کو پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے۔ 16 سینچری میں ایک بڑا واقعہ پیش ہوتا ہے، اور وہ بڑا واقعہ کیا ہے؟ وہ بڑا واقعہ یہ ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے کرسچینٹی کی اور عیسائیت کی۔ مارٹن لوتھر کنگ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو اب مذہبی پیشوا ہیں جو کرسچینٹی کو، یہ پوپ اور پادری، اور انہوں نے پوری کرسچینٹی کو جو پوری طرح سے بگاڑ دیا ہے، یہ بگڑی ہوئی کرسچینٹی کو ٹھیک کیا جائے، اور وہ ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مذہبی گروہ کی جو تسلط عیسائیت کے اوپر ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو توڑا جائے۔ تو مارٹن لوتھر کنگ جو ہے اس نے بغاوت کا علم بلند کیا کیتھولک چرچ کے اگینسٹ میں، اور اس نے ویسٹ منسٹر نام کی جو جگہ ہے وہاں کا وٹنبرگ نام کی جو جگہ ہے، وٹنبرگ کے چرچ میں اپنی 95 نکات کی ایک مطالبات اور تبدیلی کے ایک نئے نظریاتی کرسچینٹی کو جو ہے اس نے پیش کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہ کیا پیش کرتا ہے دیکھیے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق مسلمانوں کے اندلس میں یا اسپین، اسلامک اسپین کے اندر مسلمانوں کا جو وجود ہے اس کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ کیسے رول ہے دیکھیے، اسپین میں جب مسلمان آتے ہیں وہاں فتح کرتے ہیں، اور وہاں تہذیب، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ریفارمیشن اور زبردست علمی تحریکیں بڑھتی ہیں، جبکہ یورپ کا وہ حصہ پورا ڈارک ایجز ہیں، یعنی وہاں نہ تہذیب پائی جاتی ہے، وہاں بربریت پائی جاتی ہے، نہ تمدن ہے، نہ علم ہے، نہ اخلاق ہے، کوئی چیز نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ پہلی مرتبہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مارٹن لوتھر ہے اس نے یہ ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد دیکھیں کتاب کا اثر اس کے تھاٹ پر ایسا ہوا کہ 95 پوائنٹ کی اس کی جب تھیسس آپ دیکھیں گے تو اس میں وہی چیزیں ہیں جو دین اسلام کا خدا اور خدا سے جو تعلق ہے، اور یہ جو مذہبی پیشوائی کو اسلام نے رد کیا ہے، یعنی کہ کوئی مڈل مین بیچ میں نہیں ہوگا۔ علماؤں کی اپنی حیثیت ہوگی، لیکن ان کی حیثیت وہ پرانے مذاہب مجاوروں کی، وہ چرچ کے پادریوں کی نہیں ہوگی جو اللہ سے تسلسل کے لیے یا اللہ سے تعلق کے لیے وہ ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلا ہر بندے کا تعلق اللہ سے ہے، بندے کو اپنی نجات کروانی ہے، معافی طلب کرنی ہے، وہ ڈائریکٹ خدا سے کر سکتا ہے، اس کو کسی ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی جو ہے پادری اور پوپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ راست اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بنا کر سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پورے پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کی تحریک ہے وہ پوری تحریک یورپ میں پھیلتی ہے، اور وہ پھیلنے کی ایک اہم وجہ دنیا میں ایک اہم ایجاد ہے جس کو پرنٹنگ پریس کہا جاتا ہے۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی، اور پرنٹنگ پریس کے ایجاد ہونے کی وجہ سے یہ جو پورے خیالات، یہ جو نظریات اور یہ جو افکار ہیں یہ تیزی سے دنیا میں اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں، یورپ کے الگ الگ حصوں میں بھیجے جانے لگے، اور پوری کرسچینٹی کے اندر جو ہے ایک نئی تحریک ابھر کر آئی۔ اور یہ تحریک کا ایک اہم خاصہ وہ کیا تھا؟ ریفارمیشن کا ایک اہم خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تحریک نے یہ کہا کہ دیکھیے اب ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پھر سے جو ہے بائبل کی، ہیبرو بائبل کی لٹرل ریڈنگ کی شروعات کرنی چاہیے۔ جیسی لٹرل بائبل ہے اس کو جو ہم نے پڑھنا چاہیے، اور جب انہوں نے یہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اب یہ یہودیوں کا اس جگہ آنا بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھے ہوئے یہ جو نظریات تھے، یہ جو واقعات تھے، انہوں نے پوری طرح سے اس کو ری انڈرسٹینڈ کیا، اور ایک لٹرل انڈرسٹینڈنگ کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کس بات کو لینڈ آف اسرائیل کہا جا رہا ہے، لیکن ایک لٹرل بات کہہ دی، اور وہ لٹرل بات کو انہوں نے ایک جغرافیہ پر جو ہے پیوست کر دیا، اور یہیں سے جو تحریک اٹھی ہے وہ تحریک کو کرسچن زائونزم کہا جاتا ہے۔
یعنی کہ ایک ایسا مطالبہ کہ یہودیوں کو جو ہے وہ وہاں جانا چاہیے اور بسنا چاہیے. تو آپ دیکھیں پورا کا پورا یہ جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہے، یہ پورے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی پوری تحریک جو ہے وہ پورے یورپ میں پھیلی. اس کی سب سے پہلی شروعات مارٹن لوتھر کنگ نے وٹنبرگ کی چرچ سے کی، اور یہاں اس نے پہلا علم جو ہے وہ بغاوت کا بلند کیا اور ریفارمیشن کی بات کی، اجتہاد کی بات کی، اور ایک نئے جو ہے دور اور ریفارم اور اجتہاد کا جو ہے اس نے پہلو رکھا. اسی سے انسپائر ہو کے آپ دیکھیں لندن کے اندر ہنری جو 8 ہے اس نے اینجلیکل چرچ کا قائم کیا، اور پھر انگلینڈ میں جو ہے یہ تحریک شروع ہوئی، لندن میں جو ہے یہ تحریک شروع ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا نیچے آ جائیں تو جنیوا کے اندر جان کیلون نام کا آدمی ہے جو 1536 میں یہی تحریک جو ہے وہ شروع کرتا ہے اور ایک نئی برانچ جو ہے وہ شروع کرتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تینوں بھی جو چرچز ہیں، بڑے جو چرچز ہیں، یہ تمام کے تمام پروٹیسٹنٹ چرچز مانے جاتے ہیں. تو دیکھیں کرسچینٹی میں 3 بڑے زاویے ہیں. ہم جب بائبل کی ہم تاریخ دیکھ رہے تھے اور بائبل کیسے بنی، اس میں کیا کیا کتابیں جب آتی ہیں، جب ہم دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کہا یہ جوئش بائبل ہے، اس میں کتنی کتابیں آتی ہیں، یہ کیتھولک بائبل ہے اس میں اتنی کتابیں آتی ہیں، یہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے اس میں اتنی کتابیں آتی ہیں، اور یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس بائبل ہے اور اس میں اتنی کتابیں آتی ہیں. تو یہ سارے کرسچینٹی کے الگ الگ حصے کیا ہیں، وہ الگ الگ حصے اسی طرح کے سوچ اور افکار کا جو ہے وہ پیدائش ہے، جس میں پھر کتاب میں تحریف ہوئی، کچھ حصوں کو بدل دیا گیا، کچھ حصوں کو مانا گیا، توڑ مروڑ کر پیشن گوئیوں کو جو ہے سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو آپ دیکھیں یہ جو لوتھرن چرچ ہے، اینجلیکن چرچ ہے اور کیلوینسٹ چرچ ہے، دنیا میں جہاں پہ بھی آپ نام سنیں گے تو یہ تمام کے تمام پروٹیسٹنٹ چرچ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کرسچینٹی کا ایک طبقہ وہ مڈل ایسٹ میں رہا، وہ وہیں رہا جیروشلم میں، بیت لحم میں، اور وہاں کی ان کی بڑی امپورٹنٹ چرچز ہیں. تو یہ تمام کے تمام کا اثر بھی اپنی جگہ رہا، اور ایک نئی تحریک جو ایسٹ کے سائڈ میں آپ کو ملتی ہے وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس جو ہے وہ چرچ پائی جاتی ہے، اور پھر مسلم لینڈ. تو آپ دیکھیں یہ جو پورا ایسٹرن آرتھوڈاکس کا پورا جو تحریک ہے وہ آپ کو آٹومن لینڈز میں جو ہے ملے گی، رشیا کے جو ہے کچھ حصوں میں ملے گی، بلگریڈ وغیرہ کے علاقوں میں جو ہے آپ کو ملے گی. یعنی کہ اس دور کا، آج کے دور کا یوگوسلاویا، اور یوگوسلاویا ٹوٹنے کے بعد وہ جو پورے علاقے ہیں وہ تمام کے تمام یورپ کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ یہی علاقے ہیں جہاں پہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ پایا جاتا ہے. تو یہ جو پوری تحریک ہے، یہ تحریک کے اگینسٹ میں پھر جو کیتھولک دنیا تھی اس نے بھی جو ہے ایک اپنی ایک نئی تحریک شروع کی 1542 میں. روم میں یہ تحریک شروع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروٹیسٹنٹ فتنے کو جو ہے ہم پوری طرح سے ڈیل کریں گے، ان کا خلا خما کریں گے، اور ان کو جو ہے ہم پوری طرح سے نیست و نابود جو ہے وہ کر دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پھر یورپ کے اندر خونریز جنگیں چلتی رہی، کئی سالوں تک جو ہے یہ خونریز جنگیں ہوتی رہی، اتنا خون بہا کہ بالآخر جو ہے انہوں نے ایک نظریے پر آ کر یورپ ٹھہرا. اس نے کہا کہ صاحب اتنا خون بہ گیا ہے مذہب کے نتیجے میں کہ اب مذہب کو اور چرچ کو علیحدہ کر دیا جائے، اور اب یہ کیا جائے کہ صاحب پروٹیسٹنٹ اپنی جگہ رہیں، کیتھولکس اپنی جگہ رہیں، اور اسی کو انہوں نے کہا سیکولرزم. تو سیکولرزم کی پوری جو اصطلاح ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے اور یہیں سے آتی ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے، وہ تیزی سے یورپ میں جو ہے وہ پھیلتے ہیں، اور ہیبرو بائبل جو ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اس کو پھر سے ری ریڈ کیا جائے، اس کو ری انٹرپریٹ کیا جائے، اس کی پوری ایک تحریک چلتی ہے. اور پھر اس تحریک کے نتیجے میں یہ جو اسرائیل کا اینشنٹ لینڈ بائبل میں کہا گیا ہے اس کے اوپر ایک غور و فکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کو پورا ہیبرو لینگویج اور یہ ببلیکل پروفیسیز کو پھر سے انٹرپریٹ کیا جائے، وہ تحریکیں شروع ہوتی ہیں. اور اس کے نظریے میں 3 بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. وہ 3 بڑی اہم چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ریسٹوریشنزم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. کرسچن زائنزم شروع ہوتا ہے 18ویں صدی میں، یعنی یہ جو ریسٹوریشن کی تحریک ہے یہی آگے چل کر کرسچن زائنزم میں جو ہے وہ بدلتی ہے، اور آخر میں برٹش اور امریکی حضرات کا یعنی پروٹیسٹنٹ حضرات کا پورا اور مکمل تائید جو ہے وہ جوز کے ریسٹوریشن ان پیلسٹائن پر آ جاتا ہے.
اب یہ ریسٹوریشنزم کیا ہے؟ یہ ریسٹوریشنزم ایک ایسی تحریک ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو خدا کا بائبل میں یہ جو منصوبہ ہے، یہ منصوبے کو ہم کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ جو یہودی دنیا میں الگ الگ پھیلے ہیں ان کو واپس لا کر یہ جو سرزمین جو اسرائیل جس کی بات کہی جا رہی ہے وہاں پر لا کر ان کو بسا دینا چاہیے، اور یہ اگر بس جائیں گے تو پھر وہ واقعات شروع ہوں گے، اور پھر یہی آگے چل کر یہی تحریک پروٹیسٹنٹ کرسچنز کی یہ تحریک آگے چل کر پولیٹیکل زائنزم میں بھی بدلتی ہے، کرسچن زائنزم میں بھی بدل جاتی ہے، اور پوری طرح سے جو ہے ایک سپورٹ سسٹم ان کو مل جاتا ہے۔ یہ رہے 16ویں اور 17ویں صدی کے اہم واقعات۔ اب جب 18ویں صدی آتی ہے تو کچھ امپورٹنٹ چینجز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ جو یہودی مذہب ہے اور یہود جو تھے ان کے اوپر 16ویں اور 17ویں صدی میں ایک حادثہ سبھیتائے زاوی کا جو ہوا، اس نے جو ان کے پورے سوچ پر ایک بڑا اثر ڈالا وہ یہ تھا کہ صاحب ہم اپنے مذہبی لوگوں پر اور اس بائبل پر اور ان دقیانوسی خیالات پر جو ہے ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ تو اپنا بیچ باچ کے سامان تیار بیٹھے تھے کہ بس اب اسرائیل چلنا ہے، اس جگہ جو ہے وہ جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کا یہ خواب ٹوٹا تو ایک عجیب آئیڈینٹی کرائسس ان کے اندر آیا، اور یہ عجیب آئیڈینٹی کرائسس کو پھر انہوں نے یہ روشن خیال دور یعنی 18ویں سینچری کا انلائٹنمنٹ کے جو خیالات ہیں اور سیکولرزم کے جو خیالات ہیں ان کو انہوں نے اختیار کیا، اور یہودیت کے اندر ایک نئی تحریک جو ہے وہ برپا ہوئی، اس کو ہسکلا کہا جاتا ہے۔ یہ ہسکلا تحریک کیا ہے؟ یہ ہسکلا تحریک اصل میں جوئش انلائٹنمنٹ کی تحریک ہے، یا جوئش روشن خیالی کی یہ تحریک ہے۔ جس طرح سے پوری دنیا میں روشن خیالی آئی، یہودیوں نے کہا کہ اب ہم بھی اپنے مذہب کو ماڈیفائی کریں گے، ہم بھی ماڈیفائی ہو جائیں گے، ہم بھی روشن خیال ہو جائیں گے، اور ہم بھی جو ہے پورے اس یورپی سماج سے انٹیگریٹ ہو جائیں گے، اپنے نظریات کو، اپنے سماج کو، اپنی زبان کو تمام کو ہم اڈاپٹ کریں گے، اور ہم پھر اس یورپین سوسائٹی میں ضم ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے نتیجے میں ان کے اندر جو دوسرے قسم کا کرائسس جو پیدا ہوا وہ اصل میں ان کا ایک آئیڈینٹی کرائسس تھا، کہ بہت زیادہ روشن خیالی کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ انسان ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہود کے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس ہوا کہ بھئی اب ہماری یہ نیشنل آئیڈینٹی ہے کیا؟ دنیا بھر میں روشن خیالی اور سیکولرزم آ رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے بھئی ہم فرینچ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم فلاں جگہ کے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم فلاں جگہ کے ہیں، تو پھر یہود کون ہے؟ یہود کہاں؟ یہود تو پھر ان سماجوں کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یورپ میں مذہبی نظریات جو ہے یہ سیکولرزم اور پروٹیسٹنٹ کیتھولک کی جنگ کے بعد اب ایک روشن خیالی نے لے لی۔ مذہب کو اب پوری طرح سے کرسچن یورپ نے جو ہے وہ تیاگنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ مذہب فالتو ہے، ترقی کے راستے میں روڑا ہے، اور اب ایک روشن خیال جو ہے خیالی کو اختیار کرنا چاہیے جو ہماری ترقی کی جو ہے وہ وجہ بنے، بنیاد بنے۔ اور جب انہوں نے اس کو اپنایا تو ان کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جو ہے یورپ میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کو لے کر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ اسکالرز ہیں جن کو جو ہے ہم کو بہت اچھے سے اور گہرائی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو یورپین سوسائٹیز تھی یہ جتنی سیکولرائز ہونے لگی، جتنی انلائٹنمنٹ ان کے اندر آنے لگی، انہوں نے نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد کیے۔ کون سے نئے طریقے ایجاد کیے؟ انہوں نے نئے طریقے ایجاد کیے اینٹی جوئش ہاسٹیلٹی کے، یعنی پھر سے یہ جو یہودیوں کے اگینسٹ ان کا جو ہاسٹیلٹی چل رہی تھی وہ تو چل ہی رہی تھی، مذہبی طبقے میں یہ تبدیلی آئی کہ یہودیوں کو وہاں جانا چاہیے، لیکن ان سے رحم و کرم کے نتیجے میں ان کے اندر نہیں آئی، بلکہ یہ جو ریسٹوریشن کی تحریک تھی وہ یہ کہتی تھی کہ صاحب یہ تو ہمارا سڑا ہوا اعضا ہے، یہ تو پھٹکارے ہوئے ابلیس کے لوگ ہیں، اب ان کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے؟ تو بائبل سے انہوں نے ڈھونڈا اور انہوں نے کہا چلو ان کو وہیں واپس ٹھکانے لگایا جائے، تبھی مسیح آئیں گے، تبھی یہ ٹھیک ہوں گے، تبھی کرسچینٹی کا بول والا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ یہودیوں سے بہت محبت کے نتیجے میں، ان سے عدل و انصاف کے نتیجے میں یہ مذہبی جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے، لیکن یہودیت نے اور عیسائیت نے ہاتھ ملا لیے
کہ صاحب اس پوائنٹ پر ہم ایک ہیں، اور اب جب ایک ہیں تو ہمارا وہ دشمن کون ہے جو اس زمین کے خطے کا جو ہے وہ مالک ہے؟ وہ مسلمان۔ کروسیڈز کے دور میں تو کرسچنوں نے پہلے ہی اس کو دشمن بنا لیا تھا، لیکن اب یہود کے اندر بھی وہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو دور ہے 18th اور 19th سینچری کا، یورپ کے تھاٹ کے اندر جب انلائٹنمنٹ آیا تو انہوں نے کہا صاحب انلائٹنمنٹ آنے سے یہودیوں کو تو پورے حق مل جائیں گے، جیسے ہندوستان میں ہے نا کہ بھئی برہمن ہی رہے گا اور دلت اور شودر تو دلت اور شودر ہی رہے گا، اس کو حقوق نہیں دیے جائیں گے، ان کے مزاج، ان کی شخصیت میں رچی بسی چیزیں، تو وہ نئے نئے جوازات جو ہے اس کے لیے کھوجتے ہیں۔ تو انلائٹنمنٹ میں بھی کرسچن یورپ نے نئے جواز کھوج نکالے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ پورا ایک غلط مذہب ہے اور غلط مذہب کے ماننے والے ہیں، اور یہ خراب خون ہے جو آ کر یورپ کو ناپاک کر رہا ہے، ہمارے درمیان میں رہ کر ہماری نسلوں سے ان کی جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری ایک اعلیٰ نسل کو یہ ناپاک کر رہا ہے۔ اب یہ اعلیٰ نسل کا پورا تصور ان کے پاس کہاں آیا؟ تو یہیں سے پھر ان کو تعلق جو ہے آرینس یا آریائی سماج سے ہوتا ہے، یہیں سے تعلق جو ہے پھر براہمنیکل تحریک سے ہوتا ہے کہ یورپ نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے اپنی شناخت کرسچینٹی سے بھی اوپر اٹھا کر ایک نئی چیز میں انہوں نے تلاش کی۔ اس کے پیچھے دو تین نظریات۔ نمبر 1، اس کے پیچھے 18ویں صدی کا ایک فلاسفر ہے جس نے، ہرڈر اس کا نام ہے، اس نے کہا یہ جو ووک ہیں یعنی کہ یہ جو نسلی قوم ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے اس کو ڈیفائن کرنے کی جو ہے کوشش کی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کے اندر کچھ یونیک کلچرل اسپرٹ پائی جاتی ہے، یہ بڑے چنندہ اور خاص اور خصوصی قسم کے لوگ۔ ظاہر ہے ایک نسل جب خاص اور خصوصی قسم کی ہے تو وہ نسل کے علاوہ جو کوئی وہاں ہے وہ خصوصی نہیں ہے، اس کو جو ہے ٹھکانے جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جن کی اینسیسٹری اس علاقے سے نہیں ہے، جن کی ایتھنیسٹی یہاں سے نہیں ہے، جس کی لینگویج یہاں کی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باہر کے ہیں اور ان کو یہاں سے کھدیڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک قسم کا ریسزم تھا جس کی شروعات ہوئی، ماڈرن ڈے ریسزم۔ دیکھیے ریلیجس ڈاکٹرین آف پرسیکیوشن سے نکل کر اب ایک ماڈرن آئیڈیالوجی آف ریسزم میں وہ ٹرانسفارم کیسے ہو رہا ہے، اس بات کو جو ہے ہم یہاں سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا جو فلاسفر ہے، بڑا اہم فلاسفر ہے، اس نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو یورپ ہے نا، گوبینو اس کا نام ہے، اس نے ایک ایسے لکھا، اور وہ ایسے میں اس نے جو ہے ہیومن ریسز کے درمیان ان ایکویلٹی، یعنی اس نے یہ ایسے میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خدا کچھ ایسی نسل پیدا کرتا ہے جو وہ پیدائشی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے ہی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی اشرف ہوتی ہے، بڑی افضل ہوتی ہے، اور تمام اقوام عالم جو ہے اس کے علاوہ وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ امپیور حیثیت رکھتے ہیں، وہ خراب خون ہوتے ہیں، وہ خراب نسل ہوتا ہے، اور یہ نسل اپنی ریس کو مینٹین رکھے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے اس نے جو ہے ایسے لکھا، ایسے آن دی انیکوالٹی آف ہیومن ریسز، اور اس کا تصور جو ہے اس نے حاصل کیا وہ آرین بلڈ کے، آریائی بلڈ کے تصور سے۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ ریلیجس ڈس ایگریمنٹ کو ایک سائنسی جو ہے نقطہ نظر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دراصل میں ایک ریشل پیورٹی کا مسئلہ ہے، ایک ریس کی جینیٹکس اور اس کی بلڈ پیورٹی کا مسئلہ ہے، ایک بایولوجیکل مسئلہ ہے، ایک بایولوجیکلی سپیریئر ریس ہے جو کریٹ کی گئی ہے۔ اور پھر آگے چل کر 19 سینچری کے کچھ فلاسفرز ہیں، وہ بھی جو ہے فاؤنڈیشنز آف دی 19 سینچری، چیمبرلن نام کا جو فلاسفر ہے وہ لکھتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو اینٹی جوئش رومانٹسزم ہے اس کو جو ہے اس نے پروٹرے کیا، اور اس نے کہا یہ آریائی ریس کو پورا کرپٹ کرنے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بڑے فلاسفرز آئے جنہوں نے اسی نقطہ نظر کو آگے بڑھایا، وہ فیڈرک میکس میولر، فیڈرک شگل، ہرڈر، اور آپ دیکھیں کہ بہت اہم نام نیچے کا آتا ہے۔ نیچے نے جرمن میں ایک اہم لفظ دیا جس کو ہٹلر نے اختیار کیا، وہ لفظ تھا اوبر منش کا۔ اوبر منش یعنی کہ دا سپر مین۔ سپر مین جو آپ مووی دیکھتے ہیں وہ اسی تصور سے نکلی ہے، یعنی نسلی اعتبار سے ایک ایسی اعلیٰ قوم جو خدا نے پیش کی ہے، پیدا کی ہے، ایک بلڈ لائن جو خدا نے جو ہے زمین پر نازل کی ہے، اور یہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئی ہے، اس کی جو بلڈ لائن ہے وہ سب سے پیور ہے۔
آپ دیکھیں کہ یہی وہ تصورات ہیں جس کے نتیجے میں کرسچن یورپ نے اپنے آپ کے لیے ایک نئی سویلائزیشنل آئیڈینٹی تعمیر کر دی. اس نے کہا کہ ہم یہ آریائی ریس سے آئے ہیں, ہم سپیریئر ہیں, دنیا پر ہم حکومت کرنے آئے, اور یہ جو یہود ہیں یہ اس کو ناپاک کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو فلسفہ لیا گیا وہ لیا گیا دراصل میں ویدا کے تصورات سے, یعنی کہ یہ ویدا کے یہ ٹیکسٹ کو جو ہے انہوں نے ڈھونڈا, اور ان ویدک ٹیکسٹ یعنی رگ ویدا, اپنشد اور منو کی جو تحریریں ہیں ان کو اٹھایا, اور اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اس کے ترجمے کیے. اور ظاہر ہے کہ وہ ترجمے بھی بہت ہی فالٹی ٹرانسلیشنز ہیں. اب یہ جو ہے پروو ہو چکا کہ نہ وہ ٹیکسٹ وہاں موجود ہیں, نہ وہ ترجمے وہاں صحیح ہیں, نہ ایکچوئل جو بات جس ٹیکسٹ سے ڈرائیو کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے. تو پوری طرح سے ایک بگڑے ہوئے تصور کو بگڑی ہوئی علمی تحریک کے نتیجے میں یہ اس طرح کے جیکولیٹ نے منو کی جو منوسمرتی ہے اس کا ترجمہ کیا, اور اس نے جو کتاب لکھی اس کا نام ازور ویدم ہے. اور اسی ازور ویدم کو جو ہے پھر انپٹ دیا گیا کہ ازور ویدم سے یہ جو پوری نئی آریائی قوم ہے, یہ نئی آریائی قوم دنیا پر حکومت کرنے آئی ہے. تو پھر وہ فلسفہ پیدا ہوا کہ صاحب اب ہم کو جا کر دنیا کے تمام جاہل اقوام پر حکومت کرنی چاہیے, ہم کو ان کی نجات کرنی چاہیے, ان کو روشن خیالی سکھانی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کولونیلزم کی جو ہے پوری تحریک جو ہے وہاں سے اٹھتی ہے, جہاں پر ویسٹرن نان ویسٹرن کلچرز کو جو ہے پوری طرح سے سبجوگیٹ کیا گیا. اور یہ جو پوری آئیڈینٹی کرائسس تھی یورپ میں, یہ آئیڈینٹی کرائسس اس وجہ سے تھی کہ یورپ اس بات سے پریشان تھا کہ کسی طرح سے اس کی یہ جو شناخت ہے, وہ شناخت میں یہ جو یہودیت کا ماضی ہے, یہ یہودیت کے ماضی کو نکالا جائے. یہ ان کے لیے سب سے بڑی پیچیدگی تھی. یعنی کہ اگر وہ کرسچینٹی میں اپنی تلاش شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ کرسچینٹی سے پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جائیں گے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں پورے یہودی ہیں, یہودیت کی پوری تاریخ ہے. تو بالآخر ان پر جو بات واضح ہوتی تھی وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ یہودی تو آپ کے باپ ہی ہیں, یہ تو آپ سے اونچے ہیں, اور پھر ان کے بعد آپ آئے ہیں. یہ تصور ان کو اندر سے پریشان کیے ہوئے تھا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یورپ, کرسچن یورپ کے لیے ایک نئی شناخت کی تعمیر کرے, اور وہ ان کو ملی اس آریائی بلڈ اور ان برہمنیکل ٹیکسٹ میں, جن کو انہوں نے لیا اور لے کر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ماسٹر ریس ہے جو پیدا کی گئی ہے. آپ دیکھیں یہ جو نارڈک آرین کا پورا تصور ہے, نارڈ کہتے ہیں وہ پورے اوپری یورپ کے اوپری علاقے کا جو حصہ ہے, آئرلینڈ وغیرہ اور وہ جو علاقے ہیں, اس کو نارڈک ایریا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ریس وہاں پیدا کی گئی, خدا نے پیدا کی, اور ایک بایولوجیکلی سپیریئر ریس کا جو ہے وہ جینیٹکلی جو ہے وہ ریس کا تصور آیا, جس کو انڈین ہسٹوریکل کانٹیکس سے جو ہے وہ لیا گیا, اور ایک ایسا نسل اور ایک ایسا خون جو انسانوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کو جو ہے انہوں نے پیدا کیا اور اس کو وہ لے کر آئے, اور وہاں سے یہ آریائی ریس کا تصور آیا. وہیں سے پھر اس کو ہٹلر نے اٹھایا, اور پھر جب یہ ہندوستانی لوگ جو ہے جب یورپ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یورپ کے یہ روشن خیال نظریات کا مطالعہ کیا, نیشنلزم کا مطالعہ کیا, یورپین تھاٹ کا مطالعہ کیا, تو ان کو نظر آیا کہ ارے یہ تو آرین ہے, آرین تو ہم ہی ہیں. پھر وہ خون کی شدھی کی پوری تحریک جو ہے وہ یہاں لے کر آتے ہیں, اور پھر اسی زائونزم, جو زائونزم وہاں بن چکا تھا, پک چکا تھا, یہودیت جو ہے ایک نیا شکل جو ہے نیشنلزم کا لے چکی تھی, اسی کو انہوں نے کاپی پیسٹ کیا, اور یہاں پھر RSS جیسی ایک تنظیم کا قیام ہوتا ہے, اور اس طرح سے یہ دنیا میں نظریات جو ہے وہ ملتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات پر ہم آج کے لیکچر کو ختم کریں گے. یہ جو پورا نیچے ہے نا, نیچے کا پورا یہ جو تصور ہے, نیچے بڑا زبردست فلاسفر تھا, بہت اچھی تحریکیں بھی جو تحریریں اس نے لکھی ہیں. اور آپ دیکھیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا وہ ایک فیوریٹ, ون آف دی فیوریٹ فلاسفرز ہے, نیچے, کانٹ خاص طور پر. تو آپ دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ جو تصور خودی لیا ہے, یعنی تو تیری خودی اور تیرا وجود اور یہ جو پورا تصور ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس اوبر منچ کے تصور سے جو ہے وہ متاثر ہے, اور وہیں سے آپ نے لیا ضرور ہے,
لیکن اس کو اسلامی پیرایا پہنا کر، وہی کا لباس جو ہے پہنا کر پوری ایک نئی شناخت اور ایک مسلم آئیڈینٹی کو علامہ اقبال نے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ نظریاتی بنیادوں کا بھی جو ہے ہم کو لحاظ ہونا چاہیے، ان کا خیال ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چینجز تھے جو 16ویں 17ویں اور 18ویں سینچری میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 19 سینچری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس 19 سینچری کے اندر ایک نیا زائونزم شروع ہوتا ہے، اور یورپ کے اندر ایک نیشنلزم کی تحریک جو ہے وہ ابھرتی ہے، اور پھر اسی سے زائونزم کا قیام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہاں ہم اپنے اس لیکچر کو روکتے ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج کا بھی ہمارا لیکچر ختم ہوا، اور آج ہم نے 18 سینچری تک کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کور کر لی۔ انشاءاللہ اب یہ جو آخری اس کا مرحلہ ہے، یعنی 19 سینچری والا جو حصہ ہے، پارٹ ہے انشاءاللہ، اور اسرائیل کا پورا قیام، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ کی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اب سوالات آپ تمام کے اگر ہوں تو انشاءاللہ اب سوالات لے لیں گے۔ شبتائے زیوی کی جو تاریخ ملتی ہے، اس سے تو جو چیز صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہاں رہا ہے، ترکی میں رہا ہے، تو اس کے مرتد ہونے کا کوئی علامت بھی ملتی نہیں ہے۔ تو اب یہ بولنا بتانا بڑا مشکل ہے کہ اس نے فورس کنورژن کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اگر فورس کنورژن ہوتا تو ظاہر ہے کہ بھئی اس کو جس قسم کی فالوورشپ میسر تھی، اس کو جس طرح سے مذہبی طبقہ فالو کرتا تھا اور ایک بڑا سماج اس کو جو فالو کرتا تھا، ظاہر ہے کہ اس سطح کا آدمی جو ہے وہ خاموش تو رہتا نہیں ہے۔ تو بہت کلیئرٹی سے کوئی بات کہنا یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ جبراً اس نے اسلام قبول کیا ہو۔ تو بہرحال تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اتنا تو ضرور ہے کہ اس نے جو ہے وہ پوری طرح سے یہودیت کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہودیت کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ بھئی اس نے اپنے مسیح ہونے کے جو دعویٰ ہے کہ میں وہ نجات دہندہ ہوں، میں وہ آنے والا جو مسیح ہے، مسیحا ہے، وہ میں ہوں، یہ دعوے کو تو پوری طرح سے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے فورس سے تو نہیں ہوا ہوگا۔ نہیں، یہ تو باضابطہ ایک مذہبی رویہ ہے نا کرسچنز کے اندر پایا جانے والا، کرسچن زائونزم، کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو ان کی مذہب کی سوچی سمجھی ایک سوچ ہے، سوچ کا ایک سوچا سمجھا پہلو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر واپس آنا ہے زمین پر تو اس کے لیے ہم کو ایسے حالات پیدا کرنے پڑیں گے جو بائبل میں آخری دور یا قرب قیامت سے پہلے بتائے گئے، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو کسی ایک وہ جو مقام بائبل جس کی نشاندہی کرتا ہے، ابھی ہم اس کو فلسطین نہیں کہیں گے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں تو مزید آپ کے لیے
چیزیں کھل جائیں گی تو وہ جو بھی مقام ہے وہ مقام پر یہودیوں کو لانا چاہیے، ان کو لے کر جانا چاہیے، کیونکہ جب تک یہودی وہاں نہیں جائیں گے تو وہ مسیح آنے کا راستہ نہیں کھلے گا، وہ راستہ نہیں کھلے گا تو آگے کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ باضابطہ ایک سوچا سمجھا ایک اسٹریٹجی آپ کہہ سکتے ہیں، یا سوچا سمجھا ایک مذہبی رویہ تھا جو ان کا، جو کرسچن زائونزم کہلاتا ہے۔ بعد میں تو پوری ایک تحریک بنائی، یہ اپنے آپ میں ایک تحریک ہے، اپنے آپ میں الگ الگ قسم کے چرچ جو ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے فلوٹ کرتے ہیں، اس تصور کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں، دور حاضر میں کیسے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کون سی کرسچن پرنسپیلٹیز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ پورے کی پوری چیزیں انشاءاللہ ایک تفصیل ہے وہ۔ آریہ سماج کون سے نبی کو مانتے تھے؟ سب سے پہلے تو اب یہ آریائی مت جو ہے نا، اس کو جو ہے مت کہا جاتا ہے نا، مائتھولوجی اس کو کہا جاتا ہے کہ واقعی آریائی ریس تھی یا نہیں تھی۔ آریائی ریس اگر تھی تو وہ کسی بایولوجی کی بنیاد پر تھی، آریائی ریس اگر تھی تو کیا وہ لسانی ریس تھی؟ تو بہرحال یہ سب قدیم سوالات ہیں، تو ایک قدیم ریس کا ایک تصور نکالا گیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، صحیح بات کہ اصل اس کے پیچھے جو حکومت ہے، اصل جو اس کے پیچھے فورس ہے وہ کرسچنز کی ہے۔ نہیں یہ تو بہت تفصیلات ہیں، وہ باریک باریک چھوٹے موٹے کرسچنز کے الگ الگ سیکٹس ہیں، ڈینومینیشنل ہے، نان ٹرینیٹی ہے، مرمنس ہیں۔ میرے خیال سے نان ٹرینیٹی تو ہم نے کوئی ایک لیکچر میں دیکھا بھی ہے، تو بہرحال وہ ایک مختلف ٹینجنٹ ہے پوری ایک۔ انشاءاللہ جب سورہ آل عمران آئے گا تو پھر یہاں پہ شاید ہم اس پہ تفصیلات سے گفتگو کریں گے۔ نہیں وہ اپنے آپ میں ایک کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ سے ہٹ کر ایک ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے قبول کر لیا تھا، کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں نے سبتۂ زاوی کے پیچھے یہ مانا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی کوئی حکمت ہو، کچھ لوگ جو ہے وہ شدید غم و غصے کا شکار ہوئے، تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں اس میں۔ بنیادی ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں ایک ایسا مذہبی جنون یہودیت پر سوار تھا کہ بس اب وہ مسیحا آنے والا ہے اور مسیحا نجات دینے والا ہے۔ اس میں یہ ایک آدمی اٹھ گیا، اس نے کہا صاحب میں ہی وہ مسیحا ہوں، اور کسی نے اس کو مذہبی سند دے دی، تو وہ ایک پورے یہودیت کے اوپر جو کئی صدیوں سے مار کھا رہے تھے، پھٹکارے جا رہے تھے، ان کے اندر ایک زندگی کی لہر اس فلسفے نے دوڑا دی یا اس شخص نے دوڑا دی۔ ان کو لگا کہ بھئی اب یہ آنے والا ہے تو چلو اب ہمارا برا دور ختم ہوگا، لیکن وہی خواب اتنی زور سے اور اتنی بری طریقے سے ٹوٹا کہ پھر اس کو سمیٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز بچی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے گروہ اٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ احمدی طبقہ جو ہے، قادیانی جو ہیں، یہی ہیں، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، تو اسی طرح کی شخصیات ہیں وہ سب۔ خالی یہی ہے کہ یہاں جو روایتیں وہ کوٹ کرتے ہیں یا وہ اسلامی روایات اور احادیث کے ذریعے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ مہدی ہیں یا ہم ہی وہ جو ہے مسیح ہیں جو قرب قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، یا ہم ہی وہ ایک نبی ہیں جو ابھی بھیجے گئے ہیں۔ آرینز کا تصور بہت آسان ہے۔ دیکھیے کرسچنز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اپنی تاریخ کو دیکھیں تو ان کے لیے سب سے
بڑی اور پیچیدگی اور ذلت کی بات یہ تھی کہ بھئی ان سے پہلے یہود آئے ہیں اور یہود کے بعد کرسچنز ہیں، تو کرسچنز کا وجود یہود کے وجود سے جڑا ہوا ہے، اور یہود کرسچنز سے قدیم ہے، یعنی ان کے آبا اور اجداد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب کرسچنوں کے لیے اور یورپ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات تھی، وہ کسی طرح سے یہودیوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ ایجاد کیا نیا فلسفہ۔ ان کو یہ ویدا کی کتابوں میں ان کے جو مترجم ہیں انہوں نے آڑے تیڑے ٹرانسلیشن کیے تو ان کو یہ ملا، انہوں نے کہا اچھا یہ جو آریائی ریس ہے، آرینس ہیں، جس کے بارے میں یہ کتابیں بات کر رہی ہیں، یہ تو یہی ہے جو نارڈک ریس ہے، یعنی یورپ کے بالکل اوپری علاقے میں جو ریس پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہی تو آرینس ہیں، تو اس کی الگ الگ تھیریز ہیں آرینس کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو براہمنس اور یہ ہیں یہ وہی آرینس ہیں جو یہاں آئے، انہوں نے انویڈ کیا، اور آرین انویژن تھیری جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں ہندوتوا کی ایک بڑی وہ ہے۔ تو بہرحال وہ آریائی تحریک کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں ایک ایسے فلسفے کو ایجاد کیا جائے کہ خدا نے انسانوں میں سے کسی ایک انسان یا انسانی گروہ کو ایک اعلیٰ خون بنا کر بھیجا ہے۔ اسی تصور کو جرمنی کے جرمنز بھی مانتے تھے، اسی تصور کو ہٹلر بھی مانتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم وہ اعلیٰ خون ہیں اور ہم کو اپنی شدھی پر کام کرنا چاہیے، ہم کو اپنی جینیٹک پیورٹی پہ کام کرنا چاہیے، اور ہم کو ان یہودیوں کو قتل کر کے بھگا دینا چاہیے۔ یورپ میں بھی الگ الگ اسی فلسفے، نظریے اور فلسفیز جو ہیں وہ اٹھنے لگی، اور آرین ریس کی تھیری کا ایک بڑا اس میں عمل دخل ہے۔ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک تو کرسچن نے آرین ریس کا تصور اختیار کیا، یہ مذہبی تصور اختیار نہیں کیا، انہوں نے ایک بائیولوجیکل تصور اختیار کیا۔ کرسچینٹی کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہودیت یا کرسچینٹی کا، ایون ہندوازم کا۔ دیکھیں، ہم جس طرح سے اسلام کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں ایز اے مذہب، وہ ان کے نزدیک ان کا مذہب ویسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اسلام مطلب جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے اندر، جو کچھ بھی کتاب کہہ رہی ہے، سب کچھ وہی اسلام ہے، وہی ہماری شخصیت ہے۔ لیکن کرسچن، براہمنز، یہودی، ان کے نزدیک مذہب ایک کلچر کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کچھ رسومات ہیں، منتر ہیں، تنتر ہیں، یہ سب ہیں۔ اور آپ ہندو بھی ہیں، آپ کرسچن بھی ہیں، آپ جو ہے یہودی، آپ ایتھسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کرسچن ہو سکتے ہیں، آپ ایتھسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور براہمن بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایتھسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جو بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایتھسٹ ہونا اور اسلام میں داخل ہونا دونوں جو ہے وہ تصور ہی نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یورپ جو تھا وہ اپنی کرسچن یورپ جو تھا وہ اپنے یہودی بیگیج کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے کوئی ایک ایسا فلسفہ چاہتا تھا جو یہودیت کی تاریخ سے بھی قدیم ہو، یعنی یہودیت سے بھی پیچھے اس کی تاریخ جاتی ہو۔ تو آپ کرسچنز کے پاس یہ بولنے کے لیے جواز ہے کہ بھئی دیکھیے ہم تو کرسچنز ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے بھئی درمیان میں یہودی رہے ہیں، لیکن یہودیوں سے پہلے تو ہم آرین تھے، اور آرین یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک بڑی ریس ہے، اور وہاں سے ہم آئے ہیں۔ بعد میں پھر موسیٰ، عیسیٰ یہ نبی آئے ہیں اور یہودی ہیں، اور پھر ہم ہیں، لیکن ہم جو ہیں یہ یورپین ریس جو ہے، یہ یورپین ریس جو ہے یہ پوری کی پوری اصل میں ایک آرین ریس کی، یہ آرین ہمارے آبا اور اجداد ہیں اور انہی کے بچے ہیں، ہے نا۔ ہم ایک اعلیٰ خون ہیں جو دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے، دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے انسان کو ہم جو ہے وہ تہذیب سکھانے، اخلاق سکھانے، ان پر رول کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہو گئی کرسچینٹی والی بات۔ اس میں دوسری بات جو آپ کے سوال میں ہے کہ براہمن اور یہودیوں کو لنک کیا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح سے ہے۔ جن جیوز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جیوز نہیں، زائونسٹ ہیں، ہے نا۔ زائونسٹ ایک ہے ہندو، دوسرا ہے ہندوتوا کا ماننے والا، آر ایس ایس والا۔ تو آر ایس ایس، جرمنی کا ہٹلر،
یا آج کی زائونسٹ تحریکیں یا زائونزم، آج کا اسرائیل، برہمنیکل تحریکیں، یہ سب ہی سارے کے سارے جو ہے ایک ہی ماں کے انڈے بچے ہیں، ہے نا. اس کے اندر کرسچنز بھی آ جاتے ہیں، کرسچنز کا جو رائٹ ونگ ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے نزدیک یہ مانتا ہے کہ ہم ایک کوئی بہت ہی اعلیٰ نسل ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں. یہ ہے اصل میں یہ کرسچنز کا اور براہمنز کا کیا تعلق ہے نا. تو براہمنز یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم کرسچن سے لنکڈ ہیں، بلکہ براہمنیکل سکرپچرز میں یہ جو آریائی ریس کا تصور ہے اس کو یوروپینز نے اٹھایا ان کی کتابوں سے، اور اٹھا کر انہوں نے کہا یہ جو آریائی ریس، یہ جو قدیم کتابیں بیان کر رہی ہیں، یہ اصل میں یورپی ریس ہے، یورپین ریس ہے. نیٹشے نے کہا یہ وہ اوبر منچ ہے، یہ وہ سپر مین ہے جو اللہ نے کریٹ کیا ہے، خدا نے کریٹ کیا ہوا ایک اعلیٰ مخلوق ہے جو یہ نارڈک ریس ہے پیدا ہوئی، اور وہاں سے پھر ہم یہ یورپین ریس ہیں. ٹھیک ہے، ہم کرسچینٹی کو مانتے ہیں آج، لیکن ہم ہیں تو یورپین، ہم ہیں تو وہ آریائی خون، ہم اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے افضل ہیں. یہی جو سپیریورٹی کمپلیکس کا جو پورا فنومینا ہے ان کے اندر، یہیں سے آتا ہے ریسزم کا. اسکالر کا نام تو لکھ دیا گیا تھا، ازور ویدم وغیرہ جو ہے. نہیں دیکھیے، میرے خیال سے یہ جو آپ کا پورا اینڈ آف ٹائم سے متعلق کا پورا جو سوال ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو میرے خیال سے ہمارا جو لیکچر نمبر 3 ہے وہ ہم نے لیا ہی اس وجہ سے تھا کہ قرب قیامت سے متعلق احادیثیں، روایات، ان کو کیسے دیکھا جائے، ایک مسلمان کا زاویہ کیا ہوتا ہے، اس کو خبر مانا جائے یا حکم مانا جائے. تو یہ اخبار ہیں، خبریں ہیں جو ہم کو دی گئی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو خبریں دی گئی ہیں ان پر ہمارا عمل کرنا شروع کر دیں، یا آج کے واقعات پر آپ جو ہیں کوئی دوست جس سے لڑائی ہو گئی آپ اس کو دجال کہتے سنیں، یا ایسا کوئی سنگ دل دنیا میں پیدا ہوا جس کو آپ جو ہے نا، جو مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، نیتن یاہو آپ لے لیں جو بچوں کو مار رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ دجال ہے جو پیدا ہو گیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ روکا گیا، اور وہ پورے لیکچر میں ہم نے اسی پر گفتگو کی ہے، 3 نمبر لیکچر پر. آپ کا سوال واضح نہیں ہے. If such a mass murder was done by Christians, why did Jews shake hands with them? میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کروسیڈز کے وقت میں کرسچنوں نے یہودیوں پر کا جو ماس مرڈر کیا ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے، دیکھیے جو مجبوری ہوتی ہے نا، جو نیڈ ہوتی ہے، وہ نیڈ انسان کو اپنے دشمن سے بھی ہاتھ میں لگانے پر دور کر لیتی ہے. کیونکہ یہ دونوں کرسچنز اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے آثار آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یا جو بھی نبی آئے گا جو بتایا گیا، اور یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا. پھر یہ کرسچنوں کو بتائیں گے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، پھر ان کو یہ پیٹیں گے. یہ یہودی اپنے نزدیک لے کر چلے ہیں. کرسچن اپنے نزدیک یہ لے کر چلے ہیں کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کون باس ہے نا. تو اپنے اندر وہ جذبے جو پرانے قدیم مذہبی زخم ہے وہ ضرور اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن اس وقت وہ دونوں کی مجبوری ہے، مذہبی مجبوری. مذہب کے علاوہ آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ، جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، وہ لبرلزم میں مانتا ہے، وہ مانتا ہے لبرل تھاٹ میں، وہ مانتا ہے گلوبل سپریمیسی میں، وہ مانتا ہے اکنامک ڈومیننس میں، یعنی وہ مانتا ہے ویسٹرن ویلیوز میں. وہ یہ کہتے ہیں صاحب ہم نے اتنی جنگیں لڑ کر یہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن حاصل کیا، یہ مذہب اور چرچ کو لات مار کر ہم نے اپنی زندگی سے بھگا دیا، یہ ہم نے جو ہے انلائٹنمنٹ یا روشن خیالی حاصل ہم نے کی جس کی وجہ سے دنیا میں روشنی آئی ہے، یہ ہمارے اقدار ہیں.
اور پوری دنیا میں یہ اقدار پھیلیں، یہ ہماری اب ذمہ داری ہے۔ تو دنیا میں ہر جگہ جہاں مذہب یا مذہبی لوگ پائے جاتے ہیں، اگر وہ یہ اقدار کا روڑا ہے بیچ کا، تو پھر ہم ان کو وہ ہمارے دشمن ہیں، ہے نا۔ مذہب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی ریچولز کی وہ بات کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، یا آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی جو ہے چرچ جاتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے مذہبی رسومات کا حصہ بنتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے کرسمس مناتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے الگ الگ فیسٹیولز جو ہے وہ مناتے ہیں، لیکن کور ویلیو میں ان کے نزدیک ان کا ریلیجن ریچولز کے حد تک ہے، اس کی صرف ایک اسپریچول حیثیت ہے، لیکن نظریۂ زندگی کے اعتبار سے ان کی جو اصل مانیتا ہے، ان کا جو اصل خدا ہے، نظریاتی خدا، وہ ویسٹرن انلائٹنمنٹ ہے، وہ لبرلزم ہے، وہ ویسٹرن ویلیوز ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نظریہ اس کی ضد ہے، اور جو نظریہ مذہب کو پھر سے سیاسی ڈومین میں داخل کرے گا، جو مذہب کو اکنامک ڈومین میں داخل کرے گا، جو مذہب کو یہ سماجی ڈومین میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ہمارا حریف ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ ویسٹرن ویلیوز کا اور دنیا کا دشمن ہے۔ یہ ہے اصل میں ویسٹ کی سوچ۔ نہیں دیکھیں، دونوں ہیں، اور قرآن مجید نے جو ہے نا یہ بات بہت صراحت کے ساتھ جو ہے بیان کی ہے نا، کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں بھی آپ دیکھیں گے بہت تفصیلات ہیں۔ لیکن ہم کو دیکھیے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پورے کے پورا کرسچن سماج، یہودی سماج ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں۔ دنیا میں مسلمانوں کا دشمن وہ سوچ ہے جو انتہا پسند سوچ ہے۔ کرسچنوں کے اندر پائی جانے والی انتہا پسند سوچ، جس کو ملینیرین کرسچینٹی کہا جاتا ہے، کرسچنوں کا ایکسٹریم رائٹ ونگ طبقہ، رائٹ ونگ کرسچن، رائٹ ونگ جوئش، زائونسٹ، پرو اسرائیلسٹ، یہ تمام کے تمام صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے دشمن ہیں یہ سب۔ اور یہ ایک غلاف اور لبادہ اڑ کر پوری انسانیت کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور پوری انسانیت پر انہوں نے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سیاسی، معاشی، ہر قسم کا ہتھ کنڈا جو ہے یہ اختیار کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اصل میں اب وہ کرسچن زائونزم کی پوری ایک تحریک کا مطالعہ کریں گے تو ہر ایک چیز پر اگر ہم اتنی تفصیل سے جائیں گے تو میرے خیال سے اور مزید 14-15 لیکچرز اور لگ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اتنی سمجھ کافی ہے کہ کرسچن زائونزم نام کی ایک بہت اہم چیز ہے، جس نے اصل میں یہودیت کو جنم دیا ہے، جس نے زائونزم کو پیدا کرنے والی اہم فورس کرسچن زائونزم۔ امریکہ میں یہودی مٹھی بھر ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، بہت ایفلوئنٹ ہیں، بہت بااثر ہیں، اے پیک ان کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، لیکن اصل ان کو جو سپورٹ آتا ہے وہ آتا ہے انہی ملینیرین کرسچن رائٹ ونگ آرگنائزیشن اور چرچز سے۔ بالکل صحیح۔ نہیں، اصل میں دیکھیے، پروٹیسٹنٹ انٹروڈیوس انہوں نے نہیں کیا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کیا تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے، مسلمانوں کی ایک ہم مثال لے کر چیزوں کو آسان کرنے کے، ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ ہے جو درگاہ پر جاتا ہے، اولیاء اللہ کی جو ہے صحبت اختیار کرنا، ان کو ولی ماننا، ان کے آگے سپردگی کر لینا، اور انہی کو جو ہے شفاعت دہندہ جو ہے وہ سمجھ لینا کہ بھئی ان کا دامن پکڑے رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ پھر کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی فہم، تشریح، شعور، پھر وہ جو رسومات ہوتی ہیں درگاہ پر، وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ مذہب کی کتنی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کا نہ وحی سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ کسی چیز سے تعلق ہے۔ تو پروٹیسٹنٹ تحریک کیا تھی؟ پروٹیسٹنٹ تحریک یہ تھی کہ جب چرچ کے اندر پادریوں کا اور مذہبی پیشواؤں کا رول بھی اسی طرح سے ہو گیا اور اتنا بڑھ گیا کہ چرچ صرف چرچ نہیں ہوا کرتی تھی، چرچ جو ہے ایک علیحدہ حکومت ہوتی تھی راجا کے علاوہ،
وہ خراج وصول کرتی تھی، اس کی ایک فوج ہوتی تھی، اس کا مذہبی پیشوا لیڈر ہوتا تھا، اور پوری پاپولیشن پہ وہ جو ہے وہ لیڈ کرتے تھے، یعنی کہ ان پر جو ہے حکومت کرتے تھے۔ لیکن ان کے مظالم اتنے بڑھ گئے، ان کی دقیانوسی جو ہے اتنی بڑھ گئی، ان کے جرائم اتنے بڑھ گئے، ان کے عقائد اتنے بگڑ گئے کہ لوگوں نے پھر یہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن، مارٹن لوتھر کنگ جب آیا اس نے ایک بڑا ریفارمیشن یہ کیا، اس نے کہا صاحب ہم کو اس طرح کے مجاوروں اور پادریوں کی تھوڑی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق تو کتاب کے ذریعے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے پروٹیسٹنٹ سوچ۔ پروٹیسٹنٹ سوچ نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ کرسچینٹی کے اندر کتاب پر فوکس پروٹیسٹنٹ نے پھر سے کیا۔ لیکن پروٹیسٹنٹ کیا ہے؟ پروٹیسٹنٹ ایک حرفی توجیہ، کتاب کی حرفی توجیہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ لکھا ہوا ہے، اب لکھے ہوئے کو آپ جیسا چاہیں وہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو لکھا ہے وہی سمجھ لیں بس۔ لٹرل انٹرپریٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، وہی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہے۔ تو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کرسچینٹی میں آیا تو کتاب پر فوکس بڑھا، کتاب پر فوکس بڑھا تو ریشنلٹی اور یہ تمام زاویے بڑھے، تو پھر وہ معجزات، کرشمے، میریکل، اسپرچویلٹی، وہ تصور کرسچینٹی میں کیتھولکس کے پاس رہ گیا، اور یہاں پروٹیسٹنٹ ایک نئی چیز لے کر آ گئے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں الگ ضرور ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پروٹیسٹنٹ بھی اور کیتھولک بھی یہ بائبل ہی سے جڑے ہوئے ہیں، آخر میں وہ آئیں گے بائبل پر ہی۔ تو بائبل کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بائبل میں یہ جو روایتیں دی گئی ہیں، یہ روایتوں کا کیا کیا جائے۔ تو یہ جو 16 اور 17 سینچری میں سوچ پیدا ہوئی ہے، 18ویں صدی میں سوچ پیدا ہوئی ہے، وہ یہ سوچ ہے کہ اب یہ جو بائبل کی پروفیسیز ہیں ان کو پورا کیا جائے، دنیا بھر میں عیسائیت کا غلبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مسیح کو واپس آنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایون ہمارے درمیان کے جو پروٹیسٹنٹ کے اور کیتھولک کے اختلافات ہیں وہ بھی جو ہے آ کر عیسیٰ علیہ السلام دور کر دیں گے، وہ ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو کنعان کی زمین ہے، یا الگ الگ نام ہے، لینڈ آف اسرائیل بھی بائبل میں استعمال نہیں کیا گیا، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے، وہاں یہودیوں کو واپس بھیجو۔ تو چلو بھائی، ویسے ہی ہمارے لیے مسئلہ تھا، ویسا ہی یہ جو ہے نا گڑے پڑے سڑے لوگ تھے، یہ بدبودار قوم تھی جو ہمارے پاس جو ہے سڑ رہی تھی، ان نالائقوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک موقع مل گیا، مذہبی جواز بھی مل گیا، اور یہ نالائق وہاں جائیں گے تو عیسیٰ آئیں گے تو خود ان کو ہم پیٹنے والے ہیں آگے۔ یہ ہے اصل سوچ، پوری کرسچینٹی کی سوچ یہ ہے اصل۔ انشاءاللہ یہ وہ لینڈ آف اسرائیل کیا ہے اور وہ کیا چیزیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آئے گا انشاءاللہ۔ نہیں دیکھیے، ورلڈ وار جو ہے ایک بہت ہی کمپلیکس فینومینا تھا۔ ورلڈ وار ایک مختلف شے ہے، ملٹیپل چیزوں سے ورلڈ وار ہوئی ہے، بہرحال وہ ایک مختلف موضوع ہے پوری طرح سے۔ کچھ فیکٹرز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہی وجہ تو بہت آسان تھی نا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو جرمن ریس ہے یہ پیور ریس ہے، اور اب جرمن ریس کا تحفظ کرنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی یہودی ہیں یہ ہمارے خون کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے خون کو جو ہے بگاڑ رہے ہیں، ہماری ریس کو خراب کر رہے ہیں۔ جرمن ریس ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ زیادہ یہاں زندہ رہے تو، یہ تو ہم ہی کو نکال کر باہر کر دیں گے، تو ان کو مارو، قتل کرو۔ بالکل صحیح ہے، یہی ہے۔ تو میرے خیال سے آج کے سوالات بھی ہو گئے ہیں،
تو انشاءاللہ کل ہمارے کورس کا آخری دن ہے، اور انشاءاللہ کل آپ تمام سے ملاقات ہوگی. لیکچر کے بعد آپ تمام کے تاثرات بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ کورس کو لے کر. تو کل کا دن ہمارا آخری دن ہوگا، انشاءاللہ آپ تمام سے کل ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.